مسرور جان مہدی ہے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں اور میرا تعلق جیکوباد سندھ سے ہے۔ جی میرے کچھ دوست عربین پہ یہاں پر آئے تھے تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بس میرا سلام عرض کرنا اور وہاں پر یہ عرض کرنا کہ میری بھی حاضری جلدی لگ جائے۔ ضرور ان میں سے کس کی دعا، مولا سب کی سنتا ہے، ان میں سے کس کی دعا قبول ہوئی اور اچانک مجھے بھائی نے کہا کہ چلو گے۔ میں نے کہا جی بالکل، میرے دل میں تو بڑی آس ہے کہ ایک دفعہ میں مولا کا دیدار کر لوں، تو بس آ گیا۔ کوئی مینٹلی پریپیئر میں نہیں تھا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے دل میں آپ کی ایسی محبت ہونی چاہیے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کہ ہر وقت آپ ان کو یہ کہیں کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے گھر کا دیدار ضرور کرائیں۔ پھر مولا سب کی سنتا ہے، چاہے دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں وہ رہے۔ پھر مولا جس کو چاہے اپنے در پر بلائے، جس کو چاہے نہ بلائے۔ یہ مولا کی منظوری سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے در سے جس کی چٹھی نکلے گی وہ آئے گا، جس کی نہیں نکلے گی وہ ساری عمر بھی نہیں آ سکے گا، چاہے کتنے بھی اس کے پاس ذرائع ہوں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات ہے یقین کی۔ ان کے دل میں 100% یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ جو عرضی ڈال رہے ہیں یہ ہماری ضرور قبول ہوگی۔ نواسۂ رسول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں، 20 حج کروں، 40 عمرہ کروں اور میں جنت میں جاؤں گا۔ جب تک یہاں سے مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی جنت کی، تب تک میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکوں گا، کیونکہ جو ہوگا ان کے در سے ہوگا۔ اور اللہ سے توسط کی وجہ سے بندے یہاں پر آتے ہیں، اپنی عرضی ڈالتے ہیں کہ یا اللہ تو ان شہدائے کربلا کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اور عرضی ڈالتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، شہدائے کربلا کو، کہ آپ اپنے نانا کو کہیں، اور نانا اللہ پاک کے محبوب ہیں، انشاءاللہ ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ اور ان کا کام ہوتا بھی ہے۔ جیسے مجھے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے عرض مقدس پہ آ سکوں گا، کبھی بھی زندگی میں، لیکن بس 2017 میرے لیے خوش نصیب ترین سال ہے اور میں یہاں پر آ گیا۔ ضرور میری کسی نے عرضی یہاں پر ڈالی ہوگی، میرے سلام پہنچائے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ عرض مقدس ہے، نواسۂ رسول یہاں پر ہیں، شہدائے کربلا یہاں پر ہیں۔ آپ ساری دنیا گھومیں، کہیں بھی جائیں، لیکن اب یہاں پر آ کر جو فیلنگس ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہے۔ میں بھی جب حاضری دینے کے لیے گیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اگر مجھے یہاں پر موت آ جائے بھی نا، مجھے یقین ہے 100% کہ اللہ مجھے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو ایک نئی دنیا پاتے ہیں، شاید اس دنیا کا تصور آپ کے پاس ہوتا ہے۔ جب یہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی آپ کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور آپ اپنے سراپا کو دیکھتے ہیں کہ میں اتنا گناہ گار ہو کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ عجیب سی فیلنگس ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ بہت بڑا فرق ہے جی۔ ذکر اہل بیت تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہماری حاضری ہے، وہ حاضری جو ہے نا، وہ بس جنت کا نظارہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ دیکھیں بہت سارے علماء ذکر اہل بیت کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ بالمشافہ خود وہاں پر نہیں جائیں گے تب تک آپ کو وہ فیلنگس، وہ مزہ نہیں آئے گا جو وہاں پر موجود ہو کے ذکر اہل بیت میں آئے گا، جو یہاں پر میں آج محسوس کر رہا تھا، ایک دن پہلے محسوس کر رہا تھا۔ بس جب میں نے جالی پکڑی تو میری فیلنگس پتہ نہیں کیا تھی، اور میں آنکھیں بند کر کے ایسے ہوا کے دوش پہ اڑ رہا تھا اور پتہ نہیں میں کہاں جا رہا تھا، اور مجھے بس کسی نے شاید تھاما ہوا تھا یا ایسے، میری عجیب فیلنگس تھی کہ مولا میں گناہ گار ہو کے بھی آپ کی جالی کو یہاں پر چوم رہا ہوں، جو صرف ٹی وی میں دیکھتا تھا اور صرف پکچرز میں دیکھتا تھا۔ بس آنکھیں بند کر کے میں ایسے مولا علیہ السلام کی زری کو میں نے تھاما ہوا تھا۔ میرے دل میں جو جو دعا تھی
وہ میں نے مانگی اور میرا یقین ہے کہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ میں وہاں پر یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار آپ یہاں پر آئیں، ساری دنیا آپ گھومیں، آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو یہاں پر آئے گا۔ یہاں پر ایک عجیب سی آپ کو فیلنگس ہوگی، یہاں پر آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ میں نے سنا تھا کہ جو عرب کنٹریز کے لوگ ہیں وہ بات بات پر جھڑکتے ہیں، لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور یہاں پر میں نے دکانداروں سے خام خواہ بھی ایسے پوچھا، لیکن سب نے مجھے حاجی کہہ کر مخاطب کیا، جو شاید میرے خیال میں کہیں اور یہ بات نہ ہو۔ تو یہاں کے لوگ بہت ہی اچھے، ملنسار، پیار کرنے والے، ظاہر کی طرف سے بلاتے تھے ظاہر ظاہر ظاہر۔ میں وہاں کو یہی پیغام دوں گا کہ خدا را آپ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ مولا کے روزے پر حاضری ضرور دیں، پھر چاہے اس کے بعد آپ اس دنیا میں نہ رہیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ میں ہو کر آیا ہوں، میں اپنی فیلنگس آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں جب تک آپ خود جا کر وہاں پر وہ چیز نہ دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم علماء سے سنتے ہیں باتیں ساری، کربلا کا واقعہ سنتے ہیں۔ جب آپ کربلا میں انٹر ہوتے ہیں مولا حسین کی زری پر، تو آپ کو سارا منظر وہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں پر مولا شہید ہوئے تھے، یہاں پر غازی عباس تھا، یہاں پر علی اصغر تھا، یہاں پر اہل بیت کرام تھے، تو ان کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تھا۔ ایک پورا منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔